بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جس طرح ان کے چیف سیکورٹی آفیسر ہے وہ پکڑے گئے تو ان کے موبائل سے نازیبا ویڈیوز نکلیں اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ویڈیو وغیرہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں جو لڑکیوں کی ویڈیوز ہو نہیں سکتی، مطلب ہے پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں ہی اس کام میں ملوث ہیں، ایسا ہر کسی نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی لڑکی جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتی، مطلب 5500 لڑکیوں میں سے کوئی بھی لڑکی خاموش نہیں رہی اور جس نے کوئی آواز نہ اٹھائی ہو۔ تو یہ سراسر جو ہے ایک فرضی کہانی لگ رہی ہے، من گھڑت کہانی لگ رہی ہے۔ ہم کسی صورت میں جو بچیوں کے کردار کے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، بچیوں کی کردار کشی کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمام جو بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ قابل احترام ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے گھروں سے وہ ہیں اور ان کا کردار پہ کسی قسم کی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے ملک میں تو اب عزت اچھالنا کسی کی وہ بڑا آسان ہو گیا ہے، اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر جو بھی لڑکی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھتی ہے تو لوگ اس کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، والدین ان کی دوسری جگہ پہ پریشان ہیں۔ اور دیکھنا یہ چاہیے کہ جو پولیس والا تھا اس نے کس قانون کے تحت جو ہے موبائل تک ایکسیس حاصل کی، کس طرح اس نے موبائل کی جو گیلری تھی اس میں جو جتنا بھی ڈیٹا تھا اس کو اینالائز کیا، کس مقصد کے لیے کیا، کیا مقصد تھے، کیا اس نے علاقہ مجسٹریٹ سے اجازت لی، اگر اس نے ان کا جو کال ہسٹری لینی تھی وہ تو جو سم کی کمپنی تھی اس سے رابطہ کرتا اس کو کال ہسٹری مل جانی تھی، تو پھر کیا مقصد تھا کہ اس نے جو بغیر مجسٹریٹ کی اجازت لیے موبائل کی جو ڈیٹا گیلری ہے مٹیریل اس تک ایکسیس حاصل کی، پھر وہ جو ہے اس نے ایف آئی آر میں درج کر دیا کہ موبائل میں سے مجھے یہ مٹیریل ملا۔ تو جب اس نے لکھ دیا تھا ایف آئی آر میں مجھے 2 موبائل ملے تو اس کے مٹیریل کے آگے ذکر کرنے کا کیا تک بنتا تھا، کیا کوئی لوجک بنتی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پولیس افسر کا جو کردار ہے اس کو مشکوک بنا رہی ہیں، کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی جو ہے بطور معاشرہ جو ہے کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتے کہ جو چاہے جو ہماری بچی ہیں، لڑکی ہیں، ان کی کردار کشی کی جائے، ان کی کردار پہ آواز اٹھائی جائے۔ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے برائیاں ضرور ہیں لیکن اتنی نہیں کہ پوری یونیورسٹی یعنی 5500 لڑکیاں جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہوں۔ تو ایک بھی لڑکی نے آواز نہیں اٹھائی، اتنی تعلیم یافتہ لڑکیاں جہاں سے یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو کے یہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالتی ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتی ہیں، تو ان کے اندر تو ویسے ہی کانفیڈنس ہوتا ہے، حوصلہ مندی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی جنگل کا معاشرہ نہیں ہے کہ اس طرح گھرونا کھیل کھیلا جا رہا ہو اور 5500 جو بچی ہیں وہ خاموش نہیں ہوں۔ تو اس کے اوپر واقعی کے اوپر مکمل طور پہ آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، اور جو پولیس افسر ہے جس نے اس تمام چیز کو ایف آئی آر کیسا بنایا اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ فرض کریں مان لیتے ہیں کہ اگر اس نے موبائل کے دوران اس جو چیف سیکورٹی آفیسر تھا اس میں سے کچھ نازیبا ویڈیوز دیکھ بھی لی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ یونیورسٹی وائس چانسلر کو آگاہ کرتا، اس کو بتا دیتا کہ سر ہم نے یہ سرچ کیا تو کائنڈلی آپ اپنے آفیسر کے متعلق جو ہے انکوائری کریں۔ تو اس کو ایف آئی آر بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو یقین کریں بطور معاشرہ جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، اپنے اوپر الزامات لگانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ تو اس پولیس افیسر کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے جس نے بغیر مجسٹریٹ کی اجازت لیے اس موبائل ڈیٹا کو چیک کیا، پھر اس کو ایف آئی آر کیسا بنایا۔ تو موبائل ڈیٹا کے چیک کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ موبائل کا جو اندر ساری چیزیں مٹیریل تھی، کنٹینٹ تھے، اس کو چیک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو ضرور اس افیسر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی یونیورسٹی کی تمام جو بچی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ان کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، ان کی کردار کشی کرے۔ تمام بچیاں، تمام لڑکیاں جو بھی جس بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اچھے خاندانوں سے ہیں۔ ہمیں تعلیم کو فروغ دینا ہے، یہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کی تعلیم کو روک دیا جائے۔ ہم نے اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے، کسی نے ہماری بچیوں کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کوئی سازش تو نہیں کی۔ تو ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو پولیس افیسر تھا جس نے ایف آئی آر درج کی، جس نے ساری سٹوری منشن کی، جس نے موبائل چیک کیا، اس کے خلاف ضرور جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔